بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس المصیغہ نمبر 2 کا آغاز ہو رہا ہے۔ کل ہم نے خطبہ کتاب پڑھا تھا اور اس کا ترجمہ کیا تھا۔ کچھ ضمنی باتیں جو خطبہ کے حوالے سے فوائد پر مشتمل ہوتی ہیں جو ہماری دیگر کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور جب میں نے منیت المصلی کتاب پچھلے سال پڑھائی تو اس وقت بھی میں نے وہ چیزیں پڑھائی تھیں، تو ان کو بھی تھوڑا سا تازہ کر دیتے ہیں۔ ہمارا جو اساتذہ کا طریقہ درس ہے اس کے مطابق وہ چیزیں آتی ہیں، عام جگہوں پر یہ چیزیں نہیں پڑھائی جاتی، تو یہ میں الگ اپنے ہاتھ سے لکھ بھی دوں گا، لیکن تھوڑا سا وائٹ بورڈ پر بھی لکھتے ہیں کہ خطبہ کے شروع میں ہم نے کہا تھا کہ تمام تعریفیں یعنی تمام حمدیں، تو ضروری ہے کہ ہم کچھ ضروری باتیں یہ جو فوائد پر مشتمل ہیں یہ لکھ لیں۔ اس میں سب سے پہلے آئے گا جی حمد کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی تو وہ ہوتا ہے جو ڈکشنری میں موجود ہو، لغت میں موجود ہو، اور اصطلاحی معنی وہ ہوتا ہے جو اہل علم کی، اہل فن کی اصطلاح میں ہو۔ تو یہ میں مختصر حمد کا اب پہلے جو ہے حمد کا لغوی معنی ہے، آپ چونکہ فارسی بھی پڑھ رہے ہیں، معنی ہے ستودن، سین کے ساتھ، ستودن تعریف کرنا۔ تو یہ لغوی معنی ہے جی ستودن تعریف کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے کبھی کبھی الفاظ میں تھوڑی سی ہم تبدیلی کر دیتے ہیں لیکن مفہوم ایک ہی ہوتا ہے، تو تھوڑا سا جو منیت المصلی میں پڑھایا تھا اس سے تھوڑا سا چینج کر کے میں یہ بتا رہا ہوں۔ ممدوح کی اختیاری خوبیوں کو زبان سے بیان کرنا خواہ کامہ لگائیں گے، خواہ نعمت کے مقابلے میں ہو یا غیر نعمت کے اصطلاحی معنی ممدوح کی اختیاری خوبیوں کو زبان سے بیان کرنا، خواہ نعمت کے مقابلے میں ہو یا غیر نعمت کے، یہ حمد کہلاتا ہے یا کہلاتی ہے، دونوں لکھ سکتے ہیں، کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی صلاۃ کا لغوی معنی اور اس کے متعلقات۔ صلاۃ کا لفظ صلوات، اسی طرح لکھیں گے صلوات، یعنی صاد پر بھی زبر ہے، لام پر بھی زبر ہے، اور واو پر۔ صلوات تھا،
واو کو الف میں بدلا تو صلاتن ہو گیا، لکھنے میں ایسا آ جاتا ہے۔ چونکہ واو کو الف میں بدلا تھا نا، تو اس لیے واو لکھنے میں پھر رکھتے ہیں، صلاتن ہو گیا۔ اب اس کے متعلقات کیا ہیں جی؟ متعلقات اس کے ہیں کہ صلاۃ کا اس کا معنی ہے رحمت، درود۔ اچھا، اب متعلقات میں کیا آئے گا؟ وہ آئے گا نسبت کے اعتبار سے، جیسا کہ منید المصلی کے درس میں پڑھایا تھا، یہاں مختصر طور پر لکھ دیتے ہیں۔ یہ الف با کے طور پر کر لیں۔ الف جب صلاۃ کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہو تو مراد رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو مراد رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ با جب ملائکہ کی طرف، بریکٹ میں بے شک فرشتے لکھ لیں، جب ملائکہ کی طرف منسوب ہو تو استغفار۔ اچھا، اب میں تو آپ تو ایسے نیچے لکھیں گے، لیکن میں چونکہ نیچے مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو مجھ سے جھکا نہیں جا رہا، تو جیم میں ادھر اوپر لکھوں گا، آپ نیچے لکھتے جائیں ادھر۔ جیم جب مومنین کی طرف، جب مومنین کی طرف منسوب ہو تو دعا، جیسے میں لکیر لگاتا ہوں نا، اسے کہتے ہیں انگلش میں انڈر لائن کرنا، نہیں اوور لائن، اوور لائن کرنا انگلش میں کہتے ہیں اوور لائن، تو یہ اوور لائن کرتے جائیں، جیسے میں اوور لائن کر رہا ہوں۔ اور حیوانات کی طرف منسوب ہو، یہ دال ہو گیا، اور حیوانات کی طرف مطلب ہے کہ اس میں پرندے وغیرہ سب آ گئے، منسوب ہو تو مراد تسبیح ہوتی ہے۔ اچھا جی، اور سلام بھی جو ہے وہ تحیت کے معنی میں آتا ہے، اور کبھی کبھی درود کے معنی بھی اس میں سارے آ جاتے ہیں۔ آگے لفظ آل کے بارے میں کچھ ہیں چیزیں، وہ میں کاغذ پہ لکھوں گا تو آپ وہاں سے دیکھ کے لکھ لینا، کیونکہ یہاں پھر آج کا جو ہمارا مقدمہ کا سبق ہے وہ اس میں کافی حرج ہو جائے گی۔ یہ ضمنی فوائد ہے جو اب لکھ لینا، اور کوئی سوال ہوا تو پھر
آپ پوچھ بھی لیں. اس میں آل کے بارے میں ہے، آل سے مراد کون ہے، امام اعظم کیا کہتے ہیں اور امام مالک کا کیا نظریہ ہے، امام حنبل کیا کہتے ہیں، اور اس طرح. اس کے بعد جی اگلا جو ضمنی ہے وہ ہے کتاب کا تعارف. تو یہ اس پہ ٹک لگا دیں، کل ہم نے پڑھ لی. اس کے بعد ہے جی مصنف کا تعارف، تو یہ بھی کل ہم نے ایک حد تک پڑھ لیا تھا، پھر مزید پڑھیں گے ان کے بارے میں، یہ بھی ٹک لگا دیں. اور اس کے بعد جی علم صرف کی تعریف، موضوع اور غرض. کل ہم نے یہ ضمنی طور پر بتا دیا تھا. ایک تعریف جو ہے، ویسے تو تعریف سادہ جو کل میں نے آپ کو بتائی تھی، جو میں کرتا ہوں، کہ وہ علم جس میں لفظوں کے بنانے کا طریقہ یا قاعدے بیان کی جائیں، اسے علم الصرف کہتے ہیں. تو ایک تعریف جو علامہ زنجانی نے کی ہے، اور وہ شاید آج آگے آپ کو فائدہ بھی دے گی، وہ یہ ہے کہ تعریف میں اور جو ہے وہ مختصر کر دیتا ہوں. کہ یہ حادثات ہوتے ہیں، پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. یہ کوئی گیلا کپڑا کر کے نا کل کسی ٹائم پہ یا آج چھٹی کے ٹائم پہ اب پورے اس بورڈ کو ذرا گیلے کپڑے سے آپ صاف کر دیں گے نا، تو پھر یہ انگلیاں جو خواہ مخصہ ہو رہی ہیں وہ ان کی بچت ہو جائے گی. مارکر تو یہ دونوں نئے ہیں، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. کل بھی پورا ہاتھ سیاہ ہو چکا تھا، اور آج بھی جو ہے نا بجائے اس کے کہ ہمارا چہرہ ہی سیاہ رہے، ہاتھ بھی سیاہ ہونے شروع ہو گئے. اچھا جی، تعریف کیا ہے؟ وہ تو جو تعریف میں نے بتائی ہے کل بھی بتائی، آج بھی بتائی، لیکن ایک اور تعریف جو علامہ زنجانی نے کی ہے، اور ادھر آپ کو اس میں آپ کو فائدہ بھی ہوگا، تو وہ ہے جی میں آپ کو ایسے الفاظ میں یہاں جو لکھا ہے اس کو اور مختصر کر کے نا میں کر دیتا ہوں. اصل واحد کو معنی مقصودہ حاصل کرنے کے لیے مختلف صیغوں کی طرف پھیرنا یہ تعریف. اصل واحد کو آپ اصل واحد کو اوور لائن کریں، معانی مقصودہ کو اوور لائن کریں، صیغوں کو اوور لائن کریں، اور پھیرنا کو اوور لائن کر دیں. اصل واحد کو معانی مقصودہ آخر دال کے بعد ہے حاصل کرنے کے لیے مختلف صیغوں کی طرف پھیرنا. اب موضوع کیا ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے، کلمات، الفاظ، کیونکہ انہی کو تو ہم نے تبدیل کرنا پھیرنا ہے. غرض کیا ہے؟ کلمات کی پہچان، یہ ہماری غرض ہے علم الصرف سے، کہ تاکہ ہمیں تمام کلمات کی پہچان ہو جائے کہ یہ کون سا کلمہ ہے، یہ کون سا کلمہ ہے. کلمہ سے مراد لفظ، یہ کون سا لفظ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. فائدہ کیا ہے کہ جب یہ ہم عمل کرتے ہیں تو کلمات کی تمام کلمات کی پہچان ہو جاتی ہے. یہ فائدہ ہے. غرض تو ہے نا کہ ان کی پہچان کرنا، اور وہ اپنی غرض ہم پوری کرتے ہیں، لیکن جب ہو جاتی ہے، پہچان ہو جاتی ہے، تو یہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے آخر میں. اب یہ بہت ساری چیزیں، ویسے تو اس کو کہتے ہیں جی رؤوس ثمانیہ، میں نے تفصیل سے پڑھایا منیت المصلی، اور اس میں بھی میں لکھ دوں گا تو آپ، تو یہ 8 چیزیں ہوتی ہیں جن میں سے ہم نے پڑھ لی ہیں.
یہ کتاب کا تعارف، مصنف کا تعارف، اور جس علم پر کتاب ہے اس کی تعریف و غرض، اور یہ چیزیں ہو گئیں. جو کوئی ایک دو چیزیں رہتی ہیں وہ بعد میں ہو جائیں گی. علم صرف کی تاریخ ہم آخر میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ علم صرف کا آغاز. بھائی ادھر بیٹھو، ادھر دروازے ادھر یا ادھر آگے بیٹھ جاؤ. صحیح. اچھا، اب کیا ہے کہ 8 چیزیں ہو گئیں. رؤوس ثمانی ہونے کہتے ہیں. تو ان میں سے ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھ لی ہیں. یہ جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ کتاب کیا ہے، مصنف کون ہے، کس علم کی ہے، جس علم کی ہے اس علم کی تعریف کیا ہے، موضوع کیا ہے، غرض کیا ہے، اس سب کو کیا کہتے ہیں؟ مقدمہ. مقدمہ پورا کیسے ہوگا؟ مقدمتن. ایک تو یہ آپ ذہن میں رکھا ہوں، یہ ساری چیزیں آپ کو مقدمہ سمجھانے کے لیے یہ تمام چیزیں میں نے لکھ دی ہیں. آج جو ہمارا درس شروع ہوگا کتاب کا، خطبہ کے بعد مقدمہ سے ہی شروع ہو رہا ہے. جیسا کہ حضرت نے کیا فرمایا، وہیں رسالہ مشتمل است بر یک مقدمہ و 4 باب و خاتمہ. مقدمہ در تقسیم کلمہ و اقسام آن کلمہ کے لفظ موضوع مفرد را گویند بر 3 قسم است: فعل و اسم و حرف. تو یہ یہاں سے مقدمہ کا آغاز ہوتا ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ ہم لفظ مقدمہ کی طرف جائیں، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو مقدمہ کہا، کتاب کا تعارف ہو رہا ہے جی، مصنف کا تعارف ہو رہا ہے، پھر جس علم کی کتاب ہے اس کی تعریف بتائی جا رہی ہے، اس علم کا موضوع بتایا جا رہا ہے، اس علم کی غرض بتائی جا رہی ہے، اس علم کا فائدہ بتایا جا رہا ہے، اور آخر میں آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جتنی باتیں ہیں یہ ہے مقدمہ. جبکہ کتاب کے اندر جو مقدمہ شروع ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی مقدمہ مشتمل ہے کلمہ اور اس کی اقسام پر. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں مقدمہ ہیں. یہ جو مقدمہ ہے اس کو کہتے ہیں، اب یہ 2 پیش لگائے تھی نا، ایک پیش یہاں کریں، مقدمۃ العلم. بولیں جی، مقدمۃ العلم بولیں. ہاں، یہ مقدمۃ العلم ہے. اور یہ جو مقدمہ ہے، ایک پیش لگائیں، یہ ہے مقدمۃ الکتاب. بولیں. ہاں، مقدمۃ الکتاب. اب جی آتے ہیں لفظ مقدمہ کی طرف. لفظ سے تو پہلا ہمارا پوائنٹ ہوگا جی، لفظ مقدمہ اوور لائن کریں کا لغوی اور اصطلاحی معنی. یہ ہمارا پہلا. اب اس کو ذرا سمجھ لیں، پھر آپ اپنے لفظوں میں بھی لکھ سکتے ہیں. لفظ مقدمہ جو ہے وہ نکلا ہے جی مقدمۃ الجیش سے. بولے ذرا، مقدمۃ الجیش. ہاں، مقدمۃ الجیش، سین کی زیر مقدمۃ الجیش. یہ جو جزم ہے نا، جزم قرآن میں تو اس خاص انداز سے نہ، لیکن عام عربی میں چھوٹا سا دائرہ ہوتا ہے، جیسے میں نے یہ لکھا ہے مقدمۃ الجیش میں الجیش کے لام کے اوپر بھی میں نے جزم کا دائرہ لگایا ہے، اور جیش کی جو یا ہے اس کے اوپر بھی میں نے دائرہ لگایا ہے. تو جدید عربی میں جو جزم ہے وہ چھوٹا سا دائرہ لگاتے ہیں. تو یہ سیکھ لیں آپ. جیش عربی لفظ ہے. ہاں جی، عربی آرمی. ہاں ہاں، وقف سوال انشاءاللہ بعد میں ہوگا جی. اب یہ جو ہے جزم آپ نے آئندہ کے بعد اس طرح چھوٹا سا دائرہ لگانا تاکہ آپ کو جدید عربی کی جو ہے مقدمۃ الجیش. اب ایک مرکب استعمال ہو رہا تھا مقدمۃ الجیش. جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں محمود صاحب، لشکر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب ایسے ہوتا تھا کہ جب لڑائی ہوتی تھی، تھوڑا سا یہ سمجھ لیں، کچھ لوگ فوجی لوگ، کچھ لوگ لشکر کے کچھ لوگ، یا چھوٹا سا ایک لشکر آگے بھیجا جاتا تھا کہ جا کے ذرا دیکھو
موقع محل دیکھو دشمن کی فوج کس طرف ہے اور پانی کے کتنے قریب ہیں، کوئی کھائیاں وغیرہ مورچے وغیرہ بنائے ہوئے ان کا جائزہ لو. تو اب جب ہمارا لشکر بڑا لشکر پیچھے سے آئے گا تو ان پر ہم کیسے حملہ کریں گے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا آرمی کی فوج کی وہ باتیں ہیں. تو وہ جو آپ 10 سمجھ لیں، 20 سمجھ لیں، 50 لوگ سمجھ لیں جو پہلے جاتے تھے، بڑا لشکر پیچھے ہے، مرزا میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، دشمن کا لشکر ادھر بیٹھا ہوا ہے، یہ سامنے قبرستان سارے دشمن سوئے ہوئے ہیں ادھر. تو وہ اب ادھر سے چلا ہے اور درمیان میں یہاں کہیں پڑاؤ کر کے تو وہ جائزہ جو لیتا تھا لشکر، اس لشکر کو کہتے ہیں مقدمۃ الجیش. ایک ادھر ہے فوج، سامنے آپ اس کو دشمن قرار دیں انڈیا والے، تو وہ ادھر ہے جی، ٹھیک ہے. ویسے انڈیا والے ہاں اس کونے میں بھی ہے، وہ زیادہ تر اس کونے میں ہے انڈیا والے. تو اب وہ چھوٹا سا ایک لشکر، چھوٹا سا ایک جیش گیا ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ چیک کرنے کے لیے گیا ہے، تو اسے کہتے ہیں مقدمۃ الجیش. اب کتاب والوں نے، مصنفین نے کیا کیا، مصنفین نے جب دیکھا کہ ہم نے شروع میں کچھ ایسی باتیں لکھنی ہے جن سے پتہ چلے گا کہ آگے جو 4 ابواب ہیں ان میں کیا کچھ ہے، آگے جو 4 ابواب دشمن کی فوج ہے اس میں کیا کچھ ہے، ٹھیک ہے، وہ بیان کرنے کے لیے شروع میں کچھ چیزیں بیان کر دیتے ہیں کہ آگے جو بڑے 4 ابواب ہیں وہ تب آپ کو سمجھ آئیں گے کہ یہ شروع کی سمجھ لو کہ ان 4 ابواب میں کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا کچھ تفصیل سے بیان کیا جائے گا. اس کا اجمالی خاکہ، کنکلوژن کہہ لیں آپ، لب لباب کہہ لیں، خلاصہ کے طور پر کہہ لیں، ایک چھوٹی سی سمری کہہ لیں جو شروع میں بیان کر دی جاتی ہے، وہ ہوتا ہے مقدمہ. تو اب یہ جیش تو ہے نہیں، لشکر تو ہے نہیں، یہ تو کتاب ہے، تو پھر اس کا نام بنا دیتے ہیں مقدمۃ الکتاب. تو اب کتاب کو ایک لشکر سمجھو آپ، ایک بڑا لشکر یہ ایک موسیقہ آپ کے لیے لشکر ہی ہے جب آگے گردانے آپ پڑھیں گے نا. لیکن اگر آپ مجھ سے پڑھیں گے، میرے طریقے سے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ علم الصرف کے آپ عاشق بن جائیں گے. لوگ تو بھاگتے ہیں نا اس سے، ہے جی، دا یدو دے ڈٹھے اسا حلوے نے ڈٹھے، تو وہ دا یدو گردان ہے تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ مشکل گردانے چھوڑ کے تو جا کے جوڑی کو سامنے رکھ کے حل شروع کر دی. اچھا، تو یہ ہے جی مقدمۃ الکتاب. اب آپ سے کوئی پوچھے جی مقدمہ تو اس چھوٹے لشکر کو کہتے ہیں کہ جو آگے جا کے چیک کرتا ہے، تو آپ نے کتاب کے اندر یہ کیسے لفظ، تو آپ کہیں گے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس لشکر کو کہتے ہیں، لیکن ہم نے ساتھ الکتاب لگا دیا ہے، مقدمۃ الکتاب ہم نے ساتھ لگا لیا ہے، ادھر ہم نے مقدمۃ الساتھ العلم لگا لیا ہے، ٹھیک ہے. تو علم کی باتیں شروع کی، علم کی شروع کی باتیں کیا ہوتی ہیں، تعریف اس کی کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے، اس کی کتاب کون سی ہے، کتاب لکھنے والا کون ہے، یہ ساری باتیں مقدمۃ العلم میں آ گئیں. یہاں بھی لفظ مقدمہ ہم نے استعمال کر لیا، اور یہ ساری باتیں جو 4 ابواب سے پہلے ہیں وہ مقدمۃ الکتاب ہو گئی. تو اب ہم مقدمۃ الجیش سے نکلتے ہیں، لفظ ہم نے مقدمۃ الجیش سے لیا ہے جی مقدمۃ الکتاب کا. اب آگے چلتے ہیں. یہ قدمہ یقدم تقدیما باب تفعیل سے بھی ہو سکتا ہے، اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس لیے دال کے نیچے زیر ہے. جب آپ اسم فاعل اور اسم مفعول آگے جا کے پڑھیں گے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو اگر آپ اس کو اسم مفعول کے طور پر پڑھیں تو پھر دال کے اوپر زبر آ جائے گی، تو مقدمہ میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ زیر درست ہے اور بالکسری درست ہے، مقدمہ ہے. ٹھیک ہے جی. کیا لفظی معنی کیا ہے مقدم کا، کیا معنی، آگے آنے والا. لفظی معنی کیا ہے، آگے آنے والا. اور مقدم، اور یہ تا مؤنث ہے تو پھر کیا ہوگی، آگے آنے والی. مراد یہ ہے کہ آگے آنے والی جماعت. اور جب ہم کہیں گے مقدمۃ الکتاب تو ہم یوں کہہ لیں کہ کتاب کے آگے، کتاب کے شروع میں آنے والی بحث، ہم یوں اس کا معنی کر لیں. لفظی معنی کیا ہے مقدمہ، آگے آنے والی. تو مطلب یہ ہے کہ وہ بحث کتاب کی جو پہلے آنے والی ہے، آگے آنے والی ہے، اصل 4 ابواب سے پہلے. آگے بڑھتے ہیں جی. تو چونکہ کتاب کی طرف کرم مقدم کہنے کے بجائے کوئی کہتے ہیں مقدم بھی آپ کہہ سکتے تھے، مقدم الکتاب بھی کہہ سکتے تھے، تو آپ نے ضروری تا لگائی ہے. تو وہ چونکہ ایک قسم کا اسم بنایا ہے
تو وہاں لفظ پورا تھا تو اس کو پورا اٹھایا ہے، تو اسی لیے مقدمہ یہاں کر دیا مقدمہ. اب ادھر کیسے آپ کرتے ہیں کہ جی سوال مقدمہ کا کتاب میں، مقدمہ کا کتاب کے شروع میں ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جواب: مقدمہ سے مراد وہ باتیں ہیں جو اصل مقصود، اس کو بھی اوور لائن آپ نے کرنا ہے، اصل مقصود سے پہلے کی جاتی ہیں. چنانچہ کتاب سے مراد کون سا؟ علم الصیغہ، بریکٹ میں اوپر لکھ ہوئی ہے، کیونکہ کتاب میں اصل مقصود 4 ابواب ہیں. تو ان سے پہلے جو کچھ بیان ہوا ہے وہ مقدمہ ہے. اب لفظ مقدمہ اور اس کا یہاں درست استعمال ہو گیا. تو اب ہم دوسرے لفظوں میں کیا کہیں گے؟ مقدمۃ الکتاب اس مجموعے کو کہتے ہیں جو کتاب میں اصل مقصود سے پہلے لکھا جائے، بیان کیا جائے. سمجھ آ گئی جی؟ آپ بے شک اس کو اس طرح لکھ بھی سکتے ہیں کہ مقدمۃ الکتاب، میرے خیال میں آپ کو لکھ ہی دیتا ہوں، مقدمۃ الکتاب، اس کو بھی اوور لائن کر دینا ہے. اس مجموعے کو کہتے ہیں جو وہی لفظ اصل مقصود سے پہلے لایا جائے. شرط یہ ہے کہ اس انداز سے کہ اس مجموعہ پورے لکھ لیں کہ اس مجموعہ کا اصل مقصود سے پہلے لایا جائے اس انداز سے کہ اس مجموعہ کا مقصود کے ساتھ ربط و تعلق ہے. ربط کا معنی بھی تعلق ہی ہوتا ہے. ربط و تعلق ہے، بس یہ ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی اٹک میں کتنی تحصیلیں ہیں اور ضلع اٹک کا تعارف کراؤ، تو آپ شروع میں تھوڑا سا وہ جغرافیہ اور تھوڑا سا آب و ہوا بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا 4 موسم ہوتے ہیں. تو یہ قسم کا مقدمہ ہوگا آپ کا. اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ تو بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ مقدمۃ الکتاب ایک ہی دفعہ آپ نے اس لفظ کو یاد کر لینا ہے، بار بار زیر زبر نہ ڈالنی پڑے. مقدمۃ الکتاب اس مجموعے کو کہتے ہیں جو اصل مقصود سے پہلے لایا جائے اس انداز سے کہ اس مجموعہ کا مقصود کے ساتھ ربط و تعلق ہے، یا ہو کر لیں یا ہے کر لیں. وہ بالکل واضح رکھنا. یہ نہیں کہ آپ مقدمۃ الکتاب لکھیں 2 صفحے کا
اور اگلے اصل مقصود کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، پھر وہ مقدمۃ الکتاب نہیں بنے گا۔ تو اب جی خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ لفظ مقدمہ جو ہے وہ مقدمۃ الجیش سے نکلا ہے۔ مقدمۃ الجیش اس چھوٹے لشکر کو کہتے ہیں جو آگے جا کے چیک کرتا ہے، لڑائی کے مقام کو دیکھتا ہے، تو وہاں سے مصنفین کتاب نے لفظ مقدمہ لے لیا اور اس سے انہوں نے مقدمۃ الجیش کی بجائے بنا لیا مقدمۃ الکتاب۔ تو وہ مجموعہ جس میں کتاب کے اصل مقصود سے پہلے بات کی جائے اسے مقدمۃ الکتاب کہتے ہیں، اور جو بالکل شروع کی باتیں ہیں کہ یہ علم کون سا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، کتاب کون سی ہے، یہ ساری باتیں جنہیں 8 نقطوں میں بیان کریں دروس ثمانیہ بھی کہا جاتا ہے، اسے مقدمۃ العلم کہا جاتا ہے۔ تو جب بھی ہم کوئی کتاب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں مقدمۃ العلم، پھر کتاب شروع کرتے ہیں، تو کتاب میں پھر مقدمہ ہوتا ہے تو وہ مقدمۃ الکتاب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس دوران میں ویڈیو کے دوران میں تصویر بن جائے گی؟ ہاں جی، ایک تصویر بنا لینا، پھر ادھر سے صاف کر کے تو آگے مقدمہ کا نقشہ بھی ہم نے بنانا ہے۔ ہوگی، بن گئی تصویر؟ اچھا، ویڈیو جاری ہے۔ اچھا جی، جو لوگ ویڈیو ملاحظہ کرتے ہیں تو کلاس میں بیٹھے ہوئے اور ویڈیو ملاحظہ کرنے والوں میں کافی فرق ہوتا ہے، تو جو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھا کریں، اور شائقین تک اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، چینل سبسکرائب کریں خود بھی۔ جو بھی نئے لوگ ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیوز آپ کے لیے بہت ہی مفید ہیں۔ ہم جو کچھ بھی پڑھاتے ہیں اپنے اساتذہ کے طریقے پر پڑھاتے ہیں، اور یہ جو 2 نمبر قسم کے مدرس اور استاد بن کے سامنے آئے ہوئے ہیں، ان کی جہالت سے بچنے کے لیے بھی آپ ہماری ویڈیوز ہر حال میں دیکھا کریں۔ اچھا جی، یہ اب کچھ لکھنا باقی تو نہیں ہے کیونکہ درمیان میں نقشہ بنانا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب مقدمۃ الکتاب میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے عبارت، تاکہ پھر یہاں اس عبارت کو حل کرنے میں ہمیں آسانی ہو۔ تو حضرت فرماتے ہیں مقدمہ در تقسیم کلمہ و اقسام آن کلمہ کے لفظ اقسام آن، پہلا یہ ہو گیا، یعنی مقدمہ کلمہ کی تقسیم اور اس کی اقسام کے بیان میں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کلمہ کے لفظ موضوع مفرد را گوین، کلمہ جو لفظ موضوع مفرد کو کہتے ہیں، بر 3 قسم است، 3 قسموں پر مشتمل ہے، فعل و اسم و حرف۔ اب اس کا نقشہ ہم بناتے ہیں۔ تو مقدمۃ الکتاب ہے جی، وہ تو ہم نے پہلے آلریڈی لکھا ہوا ہے، اب ہم اوپر لکھتے ہیں کلمہ، بڑا صاحب لکھیں گے کلمہ، ٹھیک ہو گیا جی، کلمہ، کلمہ پورا کیا ہے؟ کلمتن۔ تو اب ہم فارسی انداز میں، اردو انداز میں پڑھیں گے کلمہ، اور اردو میں ہم لام کو ساکن کر دیتے ہیں صرف اپنی سہولت کے لیے، کلمہ۔ پنجابی میں اور اردو میں ہم کلمہ جو کہہ دیتے ہیں وہ صرف بولنے کی حد تک، سہولت کے لیے، آسانی کے لیے ہم لام کے اوپر جزم لگا دیتے ہیں، وگرنہ پورا کیا ہے؟ کلمہ، کلمتن، پھر کلمہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اس میں حضرت نے کیا بیان کیا؟ سب سے پہلے حضرت نے اس میں بیان کیا ہے جی تعریف، کلمہ کی تعریف۔ تو کلمہ کو بھی اوور لائن کریں اور تعریف کو بھی اوور لائن کریں۔ کلمہ کی تعریف حضرت نے کیا کی ہے؟ کلمہ کے لفظ موضوع مفرد را گوین، کلمہ اوور لائن، لفظ موضوع کوما مفرد، لفظ موضوع کو بھی اوور لائن کریں، مفرد کو بھی، کو کہتے ہیں۔
تو یہ کلمہ کی تعریف ہو گئی جی مفتی عنایت احمد کاکوروی نے جو کلمہ کی تعریف کی ہے صاحب علم الصیغہ. اب مفتی صاحب کا بار بار نام لینے کے بجائے آپ نے کیا کہنا ہے؟ صاحب، لکھ لیں جی، علم الصیغہ. صاحب علم الصیغہ کا لفظی معنی ہے علم الصیغہ والے، مراد مصنف یعنی مفتی عنایت احمد کاکوروی. مفتی عنایت احمد کاکوروی بہت بڑے عاشق رسول اور بہت بڑے استاد تھے. ان کا مقام و مرتبہ ایک ہی دفعہ ذہن میں بٹھا لیں، صاحب علم الصیغہ. اب آپ سے کوئی پوچھتا ہے، کوئی باہر سے آ جاتا ہے آپ کو، یا امتحان میں سوال آ جاتا ہے، یا باہر سے کوئی چیک کرنے کے لیے، اس دفعہ زیادہ آئیں گے کیونکہ پچھلی دفعہ تو کچھ حالات عجیب تھے، لیکن اس دفعہ چیک کرنے والے زیادہ آئیں گے. تو وہ کوئی باہر سے آنے والا سوال کرتا ہے تو وہ آپ سے پوچھتا ہے جی صاحب علم الصیغہ نے کلمہ کی تعریف کیا کی ہے؟ تو آپ کہیں گے جی صاحب علم الصیغہ نے یہ تعریف کی ہے، کلمہ لفظ موضوع مفرد کو کہتے ہیں. ٹھیک ہو گئی جی، تعریف سمجھ آ گئی. یہ بالکل آپ نے زبانی یاد کر لینی ہے، رٹ لینی ہے. اب تھوڑا سا اس تعریف کو کھولیں گے. ٹھیک ہے جی، کلمہ موضوع لفظی معنی وضع کیا گیا، بنایا گیا. یہاں مراد ہے با معنی. با معنی تو کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ لفظ موضوع کو کہتے ہیں، یعنی با معنی لفظ کو کہتے ہیں. اور دوسری اس کی صفت ہے اکیلا. مفرد کا مطلب ہے اکیلا. تو کوئی بھی کلمہ ہوگا تو وہ تو مفرد ہوگا، اکیلا کلمہ ہوگا، نمبر ایک. دوسرے یہ کہ وہ موضوع ہوگا، یعنی با معنی ہوگا. تو اب اس کی مثال یوں سمجھ لیں، اپنی زبان میں یوں مثال سمجھ لیں، کہتے ہیں روٹی شوٹی. تو روٹی لفظ موضوع ہے. شوٹی جو آپ نے ساتھ کہا ہے نا، یہ مومل ہے، یہ کلمہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ اگر کلمہ کہیں گے تو مومل ساتھ کہنا پڑے گا. لفظ موضوع با معنی اکیلا جو لفظ ہوتا ہے، اکیلا با معنی لفظ جو ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں کلمہ. خود لفظ بھی عربی کا ہی لفظ ہے. ہاں، کچھ سمجھ آئیے؟ اکیلا با معنی لفظ جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. بس یہ پکا ذہن میں بٹھا لو. اگلی بات جی، حضرت فرماتے ہیں برسے قسم است. آگے کلمہ کی 3 قسمیں بنا دی. یہاں ایسے لکھیں کلمہ، ایسے لکیر لگائیں اور ایسے لے جائیں. اور پہلی قسم لکھیں جی فعل. دوسری قسم لکھیں جی اسم. اور تیسری لکھیں جی حرف. تو آگے کیا فرمایا؟ برسے قسم است، 3 قسمیں ہیں. تو دوسرا نقطہ، پہلا نقطہ تھا جی الف لکھ لیں کلمہ کی تعریف، اور دوسرا ہے جی کلمہ کی تقسیم. پہلا تھا کلمہ کی تعریف، دوسرا ہے جی کلمہ کی تقسیم. تو جب کلمہ کی تقسیم ہم پڑھنے لگے ہیں تو ہم نے کیا لکھا ہے؟ اوپر کلمہ لکھا ہے لکیر لگا کے، تو نیچے یہ ریاضی کا انداز ہوتا ہے. ہاں، ریاضی پر بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے. صاحب الصیغہ نے ریاضی پر ایک بہترین کتاب لکھی، بہت بڑے ریاضی دان تھے. اور اسی قید خانے میں جزیرہ انڈمان میں بغیر کسی کوئی کتاب کے ذہن میں جو کچھ کہانیاں تھیں وہ ساری فارسی میں گلستان کی طرح کتاب لکھی ہے. خجستہ بہار. ہاں، خجستہ کا مطلب ہوتا ہے مبارک. خجستہ بہار، خجستہ بہار. خجستہ یہ بہار بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن خجستہ بہار یعنی مبارک بہار. تو یہ گلستان کی طرز پہ یہ بھی وہاں ایک عزیز، اس میں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس عزیز کے لیے میں لکھ رہا ہوں. تو وہ کہانی شانی لکھیں. گلستان اگر آپ نے ٹھیک انداز سے پڑھ لی اور آپ کو فارسی ٹھیک انداز سے آ گئی تو پھر خجستہ بہار کو بھی پڑھ لینا. ایک بہت بڑا اپنے آپ کو ادیب شاعر سمجھتا ہے اور ایک دوسرے کو استاد بنایا گلستان بنانے کے لیے. تو وہ میں نے اس کا تھوڑا سا سنا تو لفظ جو ہے نا وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا. لفظ کچھ اور لکھا ہوا ہے، وہ کچھ اور پڑھ رہا ہے، استاد بن کے دوسرے کو گمراہ کر رہا ہے.
تو میں کہتا ہوں اگر شیخ سعدی ہوتے اس زمانے میں تو مجھے اتنا یقین ہے کہ مجھے ساتھ لیتے اور جو جو بھی ان کی کتاب غلط پڑھتا اس کو تھپڑ پہلے خود لگاتے پھر بعد میں مجھے حکم فرماتے. ایسے لوگ ہر شعبے میں یہ یاد رکھیں, ہر شعبے آپ نے ایسا بننا ہے کہ آپ اپنے شعبے میں کامل بنے. لیکن اس 2026 میں ہر شعبے میں ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ انہیں پتہ کچھ نہیں ہوتا اور اس شعبے کے جناب سربراہ بنے ہوئی ہیں, اور امامت کا پتہ نہیں تو امام بنے ہوئی ہے, افتاء کا پتہ نہیں تو مفتی بنے ہوئی ہے, حدیث کا پتہ نہیں تو شیخ الحدیث بنے ہوئی ہے. اچھا جی, فعل اسم حرف. اچھا ہاں ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ کریں گے کہ آپ کہیں گے جی ہم نے پچھلے سال بھی پڑھا ہے اور دوسری کتاب اب میری شروع ہوئی ہے گروپ میں قرآن عربی سی کی, وہ بھی ساتھ ساتھ ہر 2 دن کے بعد نیا سبق آئے گا تو وہ بھی آپ کرتے ہیں, اس میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو اسم فعل حرف ہم اس طرح لکھتے ہیں, اسم فعل حرف. اسم کا لفظی معنی بھی کیا ہے؟ بلندی, بلند, بلندی, یہ اسم سے نکلا ہے تو بلندی ہے اور بلند, یہ سارا اس کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے جی. اور فعل کا لفظی معنی کیا ہے؟ کرنا. اور حرف کا لفظی معنی کیا ہے؟ کنارہ. اور بھی معنی کنارہ. تو وہاں بھی ہم نے لکھا ہے اسم فعل حرف. اور باقی کتابیں بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی کلمہ کی جب تقسیم کرتے ہیں تو لکھتے ہیں اسم فعل حرف. لیکن صاحب علم الصیغہ مفتی عنایت احمد کاکوروی صاحب نے جب کلمہ کی تقسیم کی تو فرمایا فعل و اسم و حرف. فعل کو پہلے لائے, ایسے ہے کہ نہیں؟ کتاب کی طرف دیکھیں ذرا. ہاں, فعل کو پہلے لائے, اسم کو درمیان میں لائے, حرف کو. اب حرف کا آخر میں آنا تو ہمیں پتہ چلتا ہے, لیکن اسم کو پہلے کیوں نہیں لائے, فعل کو پہلے کیوں لائے ہیں؟ تو یہاں لکھیں جی سوال صاحب علم الصیغہ نے کلمہ کی تقسیم میں فعل کو پہلے کیوں ذکر کیا ہے؟ حالانکہ اسم کی فعل سے زیادہ شرافت و عظمت ہے. دیکھو معنی اس کا, اسم کا معنی بلند ہے نا, بلند, بلندی کر لیں آپ. اس سوال میں مزید اضافہ بھی کر سکتے ہیں, جبکہ علم نحو کی دیگر کتابوں میں, علم صرف اور نحو کی دیگر کتابوں میں اسم کو پہلے ہی ذکر کیا جاتا ہے. لیکن جی اس کا جواب اس کا یہ ہے, پہلے سمجھ لیں پھر اپنے لفظوں میں بے شک لکھ لیں جیسے میں بولوں. جواب اس کا یہ ہے کہ علم صرف میں زیادہ جو بحث ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ فعل کی ہوتی ہے, کیونکہ سب سے زیادہ اس کی گردانیں بنتی ہیں. فعل ماضی, فعل مضارع, فعل امر, فعل نائی, پھر فعل معروف, پھر فعل مجہول, پھر جناب وہ اپنا تاکید, نون تاکید کے ساتھ لأفعلن. ٹھیک ہے جی. اور گردانے پہ گردانے, صرف صغیر, پھر صرف کبیر, کتنے سیدھے. تو علم صرف میں اگرچہ علم صرف میں فعل اور اسم اور حرف کلمہ کی تینوں قسموں کی بحث ہوتی ہے, لیکن سب سے زیادہ بحث کس کی ہوتی ہے؟ فعل کی. تو جب سب سے زیادہ بحث فعل کی ہوتی ہے اور علم صرف کا مقصد بھی یہی ہے کہ کلموں کے مختلف کلمے بنانے کا طریقہ, تو مختلف کلمے جو کثرت سے بنتے ہیں وہ فعل سے بنتے ہیں. لہٰذا صاحب علم الصیغہ کے نزدیک علم صرف میں اصل جو کلمہ کی قسم ہے وہ فعل ہی ہے. اسی کی زیادہ بحث ہے, اسی کی زیادہ صورتیں ہیں. تو آپ جواب لکھیں جی, علم صرف میں چونکہ کلمات سے بحث ہوتی ہے. جواب, علم صرف میں چونکہ کلمات سے بحث ہوتی ہے
اور فعل کی گردانیں وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، بہت سے صیغے بنتے ہیں، اس لیے شیراز آج پھر تم نہیں لکھ رہے ہو، کل بھی ایسے کرو گے یا دیکھ کے لکھو گے؟ بعد میں دیکھ کے لکھو گے؟ خود لکھنا سیکھو۔ کہاں تک پہنچے جی ہم؟ بہت سے صیغے بنتے ہیں، کلمات سے بحث ہوتی ہے اور فعل کی گردان آگے کیا لکھا ہے؟ بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت سے صیغے بنتے ہیں، اس لیے فعل کو مقدم کیا۔ مقدم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے کرنا، مقدم اور مؤخر دو لفظ ہیں، اس لیے فعل کو مقدم کیا۔ اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا صاحب المصیغہ پر۔ تو کلمہ کی پہلے تعریف بیان کی۔ کلمہ لفظ موضوع مفرد کو کہتے ہیں۔ موضوع کا یہاں معنی لفظی معنی وضع کیا گیا، بنایا گیا، کریٹڈ، لیکن یہاں بامعنی ہوگا، اور مفرد کا مفرد را کے اوپر زبر اکیلا۔ پھر کلمہ کی تقسیم بیان کی، تو کلمہ کی تقسیم وہی ہے اسم فعل حرف، لیکن انہوں نے فعل شروع میں بیان کیا، تو اب ان کے مطابق فعل اسم حرف، فعل کا لفظی معنی کرنا اور اسم کا معنی بلندی بھی کر لیں، اور بھی کئی معنی آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔ حرف کا پہلا معنی ہے کنارہ۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں وجہ حسر، جیسا کہ میں نے درس منیت المسلی میں بتایا تھا۔ تو ایک نیا لفظ آپ نے سیکھنا ہے جی، وجہ حسر۔ ہاں بولے ذرا، وجہ حسر۔ ہاں، حسر سواد کے ساتھ، حلوے والی ہے اور سواد ہارا۔ یہ سپیلنگ پڑھنے کا طریقہ ایسے ہوتا ہے، حرف کا نام لیں گے، اس کے اوپر ال لگائیں گے، درمیان میں واو لگائیں گے۔ اب حسر کی سپیلنگ آپ نے اس طرح بتانے، الحا والصاد والراء، یہ طریقہ ہوگا۔ وجہ حسر، حسر کا لفظی معنی ہوتا ہے بند کرنا یا گننا، اور وجہ کا مطلب تو خود وجہ لفظ پنجابی میں استعمال ہو رہا ہے، انگریزی میں ریزن کہہ لیں۔ تو اب وجہ حسر کا مطلب ہوگا بند کرنے کی، ایک خاص گنتی میں بند کرنے کی وجہ۔ ٹھیک ہے جی؟ جب ہم کہتے ہیں کہ کلمہ کی 3 قسمیں، اور صاحب المصیغہ نے کہا کہ کلمہ کی 3 قسمیں، فعل اسم حرف، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ 3 ہی کیوں ہیں؟ وجہ یعنی 3 ہی میں حسر کیوں کیا ہے اقسام کا؟ ہاں، 3 قسموں میں حسر کیوں کیا ہے؟ 3 قسموں میں بند کیوں کیا ہے؟ وجہ حسر کو کیا کہیں گے انگریزی میں ابھی؟ وجہ حسر، ہاں وہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن 2 لفظ ملا کے تو وہ ہے نا، نہیں مصدر کے معنی میں نہ کہو، وجہ حسر مرکب اضافی ہے، آف لگاؤ درمیان میں، مطلب یہ ہے کہ بند کرنے کی وجہ، ریزن آف، آگے وہ کرو گے۔ چلو، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ 4 کیوں نہیں، 2 کیوں نہیں، 4 کیوں نہیں، 3 ہی میں کیوں بند کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب ذرا وہ میں نے جو قرآن عربی میں نے لکھی اس میں یہ بات میں نے لکھ دی ہے، لیکن میں اب بیان کر دیتا ہوں کہ کوئی بھی کلمہ یا تو کسی چیز کا، کسی جگہ کا، کسی جانور کا، کسی پرندے کا نام ہوگا۔ کوئی بھی کلمہ کسی بندے کا نام ہوگا، کسی جگہ کا نام ہوگا، کسی جانور کا نام ہوگا، کسی پرندے کا نام ہوگا، لیکن ہوگا کیا؟ نام۔ اور نام کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسم۔ ہاں، اس کا پہلا معنی نام لکھیں، اسم کا پہلا معنی لکھیں نام، تاکہ آپ اچھا، تو وہ کیا ہوگا؟ نام، اسم ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں مدینۃ، مکۃ، جدۃ، تو یہ سب جگہ کے نام ہیں۔ اب آپ اپنے نام لیتے ہو، ہیں، ایک کا نام ہے اسلم، ایک کا نام ہے جی مقصود، اور ایک کا نام ہے جی محمود۔ ٹھیک ہے، تو یہ بندے کے نام ہو گئے۔ اب موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، اسماعیل،
انبیاء کے نام ہو گئے، تو یہ سب اسم ہے۔ یا پھر اس کلمہ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہو رہا ہوگا، جیسے کھاتا ہے، پیتا ہے، اس نے پیا، اس نے سنا، تو وہ فعل ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یا پھر وہ کلمہ ہوگا جو اسم بھی نہیں ہوگا، فعل بھی نہیں ہوگا، اور اکیلا اپنا معنی نہیں بتا سکے گا، تو وہ حرف ہوگا، جیسے من، الا، علا، فی، ٹھیک ہے، ان، ان، یہ سب حرف ہیں۔ تو چوتھی قسم کوئی بن ہی نہیں سکتی، لہذا وجہ حسر ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ وجہ حسر کیا ہے؟ تو وجہ حسر ہم نے بیان کر دی کہ یا تو وہ کسی کا نام ہوگا تو وہ اسم ہے، یا اس میں کسی کام کا ذکر ہوگا تو وہ فعل ہے، یا پھر وہ اسم بھی نہیں، فعل بھی نہیں، تو وہ حرف ہے۔ چوتھی قسم بن ہی نہیں سکتی، یہ ہے وجہ حسر۔ آگے آئیں جی۔ اس کے بعد صاحب علم الصیغہ اب تینوں کی الگ الگ تعریف کرتے ہیں۔ فعلوں کے دلالت کند بر معنی مستقل با یکے از منع ثلاثہ ماضی و حال و استقبال، چون ضرب و یضرب یا ضرب و یضرب۔ تو یہ فعل کی تعریف کرتی۔ اب کیا ہوگا جی؟ اگلا کیا ہے؟ فعل کی تعریف۔ اب چونکہ سب کلمہ کی تقسیم بیان کرتے سب سے پہلے فعل کو رکھا تھا صاحب علم الصیغہ نے، تو پھر تعریف بھی سب سے پہلے، اس تعریف کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ڈیفینیشن۔ ہاں، فعل کی تعریف کی سب سے پہلے ڈیفینیشن کیا کی کہ فعل کے دلالت کند بر معنی مستقل۔ ہاں، پہلی جو فعل کی تعریف میں پہلی بات کی ہے کہ فعل وہ ہوتا ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے، یعنی جس کا اپنا ایک مکمل معنی ہو۔ فعل وہ کلمہ، لیکن فعل وہ کلمہ ہے جس کا اپنا مستقل معنی ہو اور وہ تین زمانوں میں سے، ازمنہ زمانہ کی جمع ہو گئی، وہ تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تعلق رکھتا ہو۔ تو جب تین زمانے ہم کہتے ہیں تو بریکٹ میں کیا لکھیں گے؟ ماضی، حال اور استقبال۔ استقبال، مستقبل کو استقبال بھی کہتے ہیں، تو اس کے تیسرے تین نام ہو، مستقبل بھی کہتے ہیں، مستقبل بھی کہتے ہیں، اور استقبال بھی کہتے ہیں، اور انگریزی میں فیوچر کہتے ہیں۔ جیسے آگے مثال، دو مثالیں دیں، ضرب و یضرب، دو مثالیں دے دیں۔ تعریف آپ کو لکھا دی۔ تعریف میں جو پہلی چیز انہوں نے کہا ہے کہ اس کا مستقل معنی ہوتا ہے، مستقل معنی، یہ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تعلق ہوگا، یہ دوسری بات ہے۔ تعریف میں پہلی بات کی کہ مستقل معنی ہوگا فعل کا، یعنی ایسا کلمہ ہے کہ اس کا اپنا مستقل معنی کا مطلب ہے کہ اس کا معنی بیان کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کسی اور کلمہ کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا اپنا ایک معنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہوگا، اور وہ کون سے ہیں؟ ماضی، حال اور استقبال۔ مثالیں کون سی تھیں؟ چوتھی بات کیا ہے؟ مثالیں، یہ چوتھی بات ہو، ضرب، ضرب، دوسری مثال دی یضرب، تو تین زمانے اس میں آ گئے۔ ضربہ جو ہے یہ ماضی کی مثال، اس نے مارا، چھوٹا سا بریکٹ میں لکھ لیں، اس نے مارا، ٹھیک ہو گیا جی، یہ ماضی کی مثال ہو گئی۔ یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، حال اور استقبال دونوں کی یہ مثال ہو گئی۔ یہ دیکھو، مختصر عبارت اور معنی زیادہ، یہ مصنفین کا کمال تھا پہلے جو گزرے ہیں۔
اب آپ کہیں گے کہ ساری باکمال لوگوں کی کتابیں درس نظامی میں شامل ہیں اور ہمارے لیے مصیبت بن گئی، ہمیں پڑھنا پڑ رہی ہیں. تو بھائی اس لیے کہ آپ باکمال بننا چاہتے ہو نا، تو جب آپ باکمال بننا چاہتے ہو تو پھر ایسی باکمال لوگوں کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی. ایک لمبی عبارت کے بجائے مختصری کہتے ہیں کہ فعل مستقل معنی رکھنے والا اور 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے تعلق رکھنے والا کلمہ ہوتا ہے بس. اس کے بعد آ جائے گی جی اسم کی تعریف. اسم کی تعریف میں فرماتے ہیں وہ اسم آنکھیں دلالت کند برمانۂ مستقل نہ با یک ازمنہ ثلاثہ چون رجل و ضارب. تو اس کی بھی تعریف میں کیا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ، اور اسم وہ ہوتا ہے جو دلالت کرے یعنی بتائے، جو بتائے اپنا مستقل معنی نہ ہو 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، جیسے رجل و ضارب. تو پہلا اسم کی تعریف میں بھی پہلا نقطہ کیا ہے؟ مستقل معنی. جیسے فعل کا مستقل معنی ہوتا ہے ایسے ہی اسم کا بھی مستقل معنی ہوتا ہے. مستقل معنی یعنی پکا اس کا اپنا معنی ہے، اس کا معنی سمجھنے کے لیے کسی دوسرے کلمہ کی ضرورت نہیں ہوگی. مستقل معنی کون سا ہے؟ وہی جو اہل زبان نے بنایا ہے. جس زبان کا وہ اسم ہے، جس زبان کا وہ کلمہ ہے، اس زبان کے اہل زبان نے اس کا جو معنی بنایا ہے وہ ہے مستقل معنی. دوسرا نقطہ اس میں کیا ہے؟ ادھر تھا نا 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تعلق، یہاں دوسرا نقطہ کیا ہے؟ کسی زمانے کے ساتھ تعلق نہ ہونا. کسی زمانے کے ساتھ تعلق نہ ہونا یعنی اس کا ماضی مضارع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ دوسرا نقطہ، کسی زمانے کے ساتھ تعلق نہ ہونا. مثالیں آگے کیا دی ہیں جی؟ پہلی مثال دی ہے رجل، مرد کو کہتے ہیں رجل. اور دوسری مثال دی ہے جی ضارب، مارنے والا. ضارب کہتے ہیں مارنے والا. جیسے فاعل کام کرنے والا، ضارب مارنے والا. آگے لفظ ہم بہت زیادہ پڑھیں گے، صرف پہلے آپ جو ہے نا تعریفیں اور ایک مثال، ایک 2 مثالیں اور تعریفیں آپ کو بالکل فٹ یاد ہونی چاہیے. اب آگے بڑھتے ہیں جی حرف کی تعریف کی طرف. تیسرا حرف کی تعریف. ڈیفینیشن آف حرف. اچھا جی، اس میں کیا ہے؟ وحرفوں کے، کتاب کی طرف دیکھیں، وحرفوں کے دلالت کند بر معنی غیر مستقل کہ بے ضمے یا بے ضمے کلمہ، فارسی میں زواد ہے نا، بے ضمے کلمہ دیگر فہمیدہ نشوات چن من و الا. اب حرف کی تعریف میں سب سے پہلا نقطہ کیا بیان کیا ہے جی؟ دلالت کند بر معنی غیر مستقل، جو غیر مستقل معنی پر دلالت کرے. یہ پہلا نقطہ ہے. غیر معنی مستقل پر دلالت کرے. دلالت کرے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بتائے، گائیڈ کرے، بتائے. غیر معنی مستقل یعنی اس کا کوئی مستقل معنی نہیں ہے، یعنی اس لفظ کا حرف کا معنی تو ایک خاص ہوگا، لیکن غیر مستقل کا مطلب ہے کہ فائدہ کوئی نہیں ہوگا. میں ابھی بتاتا ہوں کیسے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. پہلا نقطہ یہ ہو گیا. دوسرا کہا کب بے ضمے کلمہ دیگر، ضم کا مطلب ہے ملانا، دوسرے کلمے کے ساتھ ملائے بغیر غیر معنی مستقل پر دلالت کرے. کب؟ دوسرے کلمہ کے ساتھ ملائے بغیر. دوسرے کلمہ کے ساتھ ملائے
بغیر. جب تک دوسرے کلمہ کے ساتھ وہ نہیں ملے گا تو وہ جو اپنا معنی بتائے گا وہ غیر مستقل ہوگا. ٹھیک ہے جی, سمجھ نہیں آئے گا. کیا کہتے ہیں؟ فہمیدہ نشوت, سمجھ میں نہیں آئے گا. فہمیدن کا مطلب ہے سمجھنا, تو فہمیدہ نشوت سمجھ میں نہیں آئے گا. جیسے من, مثالیں آ گئی. من پہلی مثال دی. من کا معنی ہے جی سے, ابتدا. ٹھیک ہو گیا. دوسری مثال دی ہے جی الہ. الہ اس طرح لکھنا ہے, الف کا وہ کھینچ کے نیچے حمزہ ڈالنا ہے, نیچے زیر ڈالنی ہے. الہ. الہ کا معنی ہے تک, یعنی کہ انتہا. شیراز, من کا کیا معنی ہے؟ سے. ہاں, سے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ ابتدا. ٹھیک ہو گیا. تو صاحب الموسیقہ کہتے ہیں کہ حرف وہ ہوتا ہے جو غیر معنی مستقل پر دلالت کرے اور دوسرے کلمہ کے ساتھ ملائے بغیر سمجھ نہ آئے. ٹھیک ہے جی, پوری لکھ لیں. دوسرے کلمہ کے ساتھ ملائے بغیر نیچے لکھ لیں سمجھ میں نہ آئے. سمجھ میں نہ آئے, یہ لکھ لیں. اور الہ کا معنی ہے تک, یعنی انتہا. تو معنی ہے کہ نہیں؟ معنی ہے نا. من کا معنی ہے نا سے, اور الہ کا معنی کیا ہے؟ تک. تو وہ کہتے ہیں کہ معنی نہیں ہے. تو معنی تو ہے من کا مطلب سے. اصل بات یہ ہے غیر مستقل معنی جو دوسرے کے ساتھ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے. اگر صبح ناشتہ کرنے کے بعد آپ کو من 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 ترجمہ کیا ہوگا؟ سے, کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ دوسرے کلمہ کے ساتھ اس کو نہیں ملائیں گے. دوسرا کلمہ کون سا ہے؟ نہیں, وہ تو مثال ہے نا. یہ دیکھو, من حرف ہے. من کیا ہے؟ اور الہ بھی کیا ہے؟ رجلن کیا ہے؟ اسم. اور داربن کیا ہے؟ اسم. اور دربہ کیا ہے؟ فعل. اور یضربو کیا ہے؟ تو اب من کیا ہے؟ حرف. ٹھیک ہے. اب الہ اور من دونوں حرف ہیں. تو یہ کہتے ہیں, یہاں پورا لکھیں, دوسرے کلمہ کے ساتھ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئی. ہاں, سمجھ میں نہ آئے پورا لکھ لیں, میں نیچے نہیں ہو سکا. دوسرے کلمہ کے ساتھ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے. اب صبح سے لے کر شام تک آپ من 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 کرتے رہو. من کا معنی سے تو ہے لیکن غیر مستقل ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. الہ 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 کہتے رہے. سمجھ کب آئے گا, فائدہ کب ہوگا؟ جب دوسرے کلمہ کے ساتھ ملائیں گے. کس کے ساتھ ملائیں گے؟ دوسرا کلمہ کون سا ہے؟ یا دوسرا کلمہ اسم ہو سکتا ہے یا پھر فعل ہو سکتا ہے. دیکھو تین ہی تو کلمے ہیں نا, کلمے ہیں ہی تین. تو جب ہم حرف کی بات کر رہے ہیں اور صاحب کہتے ہیں کہ حرف تب سمجھ آئے گا جب دوسرے کلمہ کے ساتھ ملایا جائے گا. تو دوسرے کلمے دو ہی ہیں پیچھے, اسم اور فعل. ٹھیک ہے. آپ کو کہتا ہے جی اعوذ, میں پناہ مانگتا ہوں, باللہ, اللہ کی, من الشیطان الرجیم. من آ گیا نا. تو وہاں من کا معنی کیا ہے؟ سے. تو ویسے من کرتے رہے تو کوئی معنی نہیں, لیکن اعوذ باللہ من, وہ تو ملانے کے لیے تو نون کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں نا. ویسے کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو وہاں جب آپ نے من لگایا تو وہاں اس کا معنی سے فٹ آ گیا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان سے, یعنی میں شیطان سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کی. تو اب صحیح سمجھ آ گیا ہے کہ جب تک کسی دوسرے کلمہ, اور دوسرا کلمہ ظاہر اسم یا فعل ہو سکتا ہے, کے ساتھ نہ ملے حرف تو وہ غیر معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے. کوئی اور مثال دے دو, سے کرتے رہو, تک کرتے رہو, انگریزی میں کرتے رہو, کوئی حرف کہتے رہو, کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وقت تک. آگے جی, چوں من و الہ, بس یہ تمام تینوں کلموں کی پہلے انہوں نے تقسیم کی, پھر تینوں کی تعریف کر دی. اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ فعل کی, اب ہر ایک کی قسم بیان کریں گے. تو سب سے پہلے فعل کی قسم بیان کریں گے جو انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے. تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے مقدمۃ الکتاب کا آغاز کر دیا ہے. جب ہم نے مقدمۃ الکتاب کا آغاز کیا تو پہلے لفظ مقدمہ کو سمجھنے کی کوشش کی,
اور وہ اس کے مختصر ہم نے یوں تشریح کی کہ مقدمہ کا لفظ دراصل مقدمۃ الجیش سے نکلا ہے، تو پھر وہاں سے مقدمۃ الکتاب بن گیا۔ تو جو کتاب کے اصل مقصد سے پہلے جو باتیں ہوتی ہیں انہیں مقدمۃ الکتاب کہا جاتا ہے، اور جو کتاب بالکل شروع کرنے سے پہلے کی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ کس علم کی ہے، مصنف کون ہے، وہ مقدمۃ العلم کہلاتا ہے۔ تو مقدمۃ العلم ہم نے کل اور کچھ آج پڑھ لیا تھا، اس کے بعد ہم نے مقدمۃ الکتاب شروع کیا ہے۔ تو مقدمۃ الکتاب میں سب سے پہلی بحث جو ہے وہ کلمہ کی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کلمہ کی تعریف پڑھی ہے، پھر کلمہ کی تقسیم پڑھی ہے، پھر کلمہ کی تقسیم پڑھنے کے بعد فعل اور اسم اور حرف جو تین قسمیں تھیں ان تینوں کی الگ الگ ہم نے تعریف اور ساتھ ساتھ ہم نے مثالیں پڑھی ہیں۔ کچھ ضمنی فوائد بھی ساتھ ساتھ ہم نے پڑھے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ آپ یاد کر لیں، یہاں جو میں لکھتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے مزید اگر 2 لائنیں 3 لائنیں آپ کو اضافہ کرنا پڑے تو آپ بالکل کر دیا کریں۔ آج کا درس اسی پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔